تو یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہر موڑ پہ جاری ہے۔ فی الحال یہودیوں کا اقتدار اتنا مستحکم ہے کہ وہ جس ملک کی چاہیں حکومت بدل دیں، جسے چاہیں آگے لیں، جسے چاہیں پھر مہرے بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنی اصل سے کٹی ہوئی پتنگیں ہیں۔ لیکن اب وقت بہت قریب آ گیا ہے کہ جو کچھ وہ کر چکے ہیں اس کا حساب بھگتیں گے۔ ان سپر پاور کا نام شاید تاریخ میں رہ جائے، زمین پر انشاءاللہ نہیں رہے گا۔ لوگ کہیں گے کہ کبھی یو ایس اے ہوا کرتا تھا۔ ذکر میں باقاعدگی پیدا کریں، اجتماعات میں باقاعدگی پیدا کریں، جو ذمہ دار حضرات ہیں اپنی ماہانہ رپورٹوں میں لکھا کریں کیا کر رہے اور باقاعدہ بھیجا کریں، پتہ چلے کتنے اہتمام آپ نے ذکر کا کیا، اس میں کیا تکلیف، کیا رکاوٹ، کیا ضرورت ہے، کیا مدد کی جا سکتی ہے۔ اپنے آپ کو فٹ رکھے، غذا بھی احتیاط سے کھائیں، حلال کھائیں اور بھوک رکھ کر کھائیں، اور چلنے پھرنے کے قابل رہیے، فٹ رہیے، اپنے آپ کو سپاہی کی طرح زندہ رکھیں۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اس میں شمولیت کی توفیق دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہجرت کے لیے کوئی گھر سے نکلا اور اسے موت آ گئی، قد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا سارا ثواب اللہ اسے دے گا، گویا اس نے ہجرت مکمل کر۔ جو صمیم قلب سے لیے کے ساتھ غلبہ اسلام کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے گا، اس نے سارا اجر پا لیا، شہید ہونے کا بھی اور جنگ کرنے کا بھی، اگر جنگ میں شامل نہ بھی ہوا۔ اور جس نے اسے بھائی ہماری جنگ کسی قوم کے ساتھ، کسی طبقے کے ساتھ، کسی کے ساتھ نہیں، ہماری جنگ ظلم کے ساتھ ہے، ہماری جنگ کفر کے ساتھ ہے، ہماری جنگ غلبہ اسلام، قیام امن، قیام عدل کے لیے ہے، اور یہ کوئی روایتی جنگ نہیں ہوگی، اسے کوئی جب بھڑکے گی تو اسے کوئی نہیں روک سکے گا، اور اس میں بڑے بڑے نام بہہ جائیں گے۔ مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے کون حکومت بنا رہا ہے اور کون صدر بن رہا ہے اور کون ریفرینڈم کرا رہا ہے اور کون اسمبلی میں جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ سارا وقتی کھیل ہے اور ان کے دھوئیں اٹھتے نظر آ رہے ہیں، ان کے پرچے اس طرح اڑیں گے کہ خود انہیں بھی ہوش نہیں آئے گی کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سارا میدان کارزار ہے، اسے حضور نے غزوۃ الہند کہا ہے، بر صغیر کا عظیم معرکہ، اس لیے سارا بر صغیر اس کی لپیٹ میں آئے گا۔ تو میرے بھائی اپنے اجتماعات میں باقاعدگی پیدا کرو، اپنے جہاں جہاں ہو وہاں ذکر کا اہتمام کرو اور تیاری کرو یار، فوجی کا کام ہے فٹ رہنا۔ لڑائی سے پہلے بھی مر جائے تو پینشن تو ہو جاتی ہے کہ لڑائی کے لیے تیار، جان دینے کو تیار تو تھا۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے کام، ان سے دلوں میں خلش پیدا نہ کیا کرو۔ دل بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے اور اس میں رنجش کے کانٹے نہیں بونے چاہیے، ان کو دماغ تک اور باہر تک رہنے دو۔ زندگی کبھی ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہو سکتی، زندگی اس کے حکم کے تابع۔ ہم پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں، ہماری سوچ محدود ہے، ہم غلط سوچتے ہیں یا صحیح سوچتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا۔ وہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے۔ جہاں ہمارے خیال کے خلاف کچھ واقعہ ہوتا ہے، ہمارا خیال غلط ہوتا ہے اور بات وہ صحیح ہوتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل کی گہرائی تک مت جانے دیں۔ اللہ کریم آپ سب کو ہمت بھی دے، توفیق بھی دے، قبول بھی فرمائے۔
اور یار اگر اتنے دل ہی جتنے آج یہاں ہم بیٹھے ہیں، اگر اتنے دل ہی سچائی کے ساتھ روشن ہو جائیں تو کیا ہم ایک آگ نہ لگا دیں جہاں؟ اگر نہیں لگتی تو ہمارے شعلے دھیمے ہیں نا، ہم خود بین بین چلتے ہیں، جب نماز کے وقت نماز پڑھ لی، جھوٹ کے وقت جھوٹ بول لیا، ذکر کے وقت ذکر کر لیا، ذکر میں بھی ہم ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں، تو کیا فائدہ؟ اور زہر کھا کر تو کوئی مرے تو مرے، دودھ پی کر مرنے والا کتنا بد نصیب ہے کہ دودھ دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، تو دودھ میں اتنی بار پرہیزی کرے کہ پیٹ پھٹ جائے، دودھ پی کر مر جائے تو کتنا بد نصیب۔ کوئی زہر کھا کے مر جائے وہ تو مر جائے، اس نے تو زہر کھا لیا، لیکن دودھ پینے والا زندگی کیوں نہ، زندگی کی مزے کیوں نہ لے، دودھ پی کر مرے کیوں؟ اگر اللہ اللہ کرنا ہے تو اس کے لیے خلوص، اور یہ صفائی کے لیے تو ہے، پھر اس میں ہم جیبوں میں غلاظت لیے پھرے تو صفائی کہاں ہوگی؟ ایک کپڑے کو آپ جتنا دھوتے رہے، قمیض کو دھوتے رہے، اس کی جیبیں غلاظتوں سے بھر دے تو آپ 10 دفعہ دھوئیں گے اور دھلتی چلی جائیں گے۔ ہم میں ایک کمزوری ہے کہ ہم دوسروں کے محتسب ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں، یار اپنے محتسب بنو، اپنے اس مشت غبار کو، اس ایک بندے کو سیدھا کر لو، تم نے جہان کو سیدھا کر دیا۔ اور اگر اس ایک کو سیدھا نہیں کر سکے تو پھر دوسرے کو کہتے کیا ہو؟ صرف آج کے اجتماع میں جتنے حضرات و خواتین ہم جمع ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے، ہم سدھر جائیں، ہم سود کھانا، کوئی حکومت زبردستی تو نہیں کھلاتی، آپ لینا چھوڑ دیں یار، کیوں لیتے ہیں سود؟ جب حکومت کا نظام ہی بدل جائے گا تو پھر سود نہ لینا کمال کیا ہوگا؟ پھر تو ملے گا ہی نہیں۔ اب لینا چھوڑ دو، درگزر سے کام لو، دوسروں کے لیے سہولتیں پیدا کرو، کسی کو آپ کی آسائش ہونی چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کو پسند ہے اور وہ اپنا نام لینے کی توفیق ارزاں کرتا ہے۔ اس سے زیادہ آپ لوگ کیا چاہتے ہو کہ 1400 سال بعد آپ کے قلوب کا تعلق بارگاہ رسالت سے جوڑ دیا جائے؟ یار لوگ تو اس کو ماننے کو تیار نہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ لوگوں کی تو سمجھ سے بات بات آتا ہے کہ وہ کیسے سکتا ہے؟ تم دنیا کی سیٹلائٹ پہ ہوئے زمین کی چیزیں دیکھ سکتے ہو، تو اگر کسی کا دلی سیٹلائٹ بن جائے تو اس سے کیا چھپ سکتا ہے؟ اگر تم چھت پر ایک ٹین کی چادر لگا دو تو تم سارے جہان کے تماشے دیکھ سکتے ہو۔ اگر تم ایک کمپیوٹر ایجاد کر چکے، تم امیجنیشنز کو اور سوچوں کو بھی تصویروں کی شکل دے سکتے ہو اور اس میں بنا سکتے ہو کہ فلاں وقت ایسا وہ ہوگا، چلو اس کا نقشہ بنا رہا۔ اگر یہ ظاہری مشینیں اتنا کام کر سکتے ہیں تو دل ہے۔ جب یہ روشن ہوتا ہے، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو، لا یسانی ارضی ولا سمائی ولیکن یسانی قلب عبد المومن۔ تجلیات میری عظمتوں، میرے جمال کو زمین و آسمان سنبھال نہیں سکتے، لیکن بندے مومن کے سینے میں یہ چھوٹا سا دھڑکتا ہوا دل ہے، اس میں اتنی وسعت ہیں کہ وہ سنبھالے۔ لیکن دل کو دل سمجھا جائے تب۔ اور اسلام کا اصولی طور پر ہمارے پاس صرف یہی شعبہ ہے، باقی جو کام ہم کرتے ہیں ان کی حیثیت ثانوی ہے، چونکہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اب جو استاد کتاب پڑھاتا ہے وہ اخلاق بھی سکھاتا ہے، وہ کہتا ہے غلطی بھی نہ کرو، وہ سزا بھی دیتا ہے غرازری پر، وہ بری محفل میں بیٹھنے سے بھی روکتا ہے۔ اس سارے سے اس کا کیا مطلب؟ اسے تو کتاب پڑھانی ہے؟ نہیں، صرف کتاب ہی نہیں پڑھانی، جسے کتاب پڑھانی ہے اسے کتاب پڑھنے کے قابل بھی رکھنا ہے۔ کہ اصولی طور پر ہمارا شعبہ یہ ہے، باقی جتنے کام کرتے ہیں وہ محض اس لیے کہ وہ اس کے ساتھ ضروری ہوتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ ضروری نہیں ہوتا اس کی ہمیں غرض نہیں ہوتی۔
اللہ سب کو توفیق عطا کرے، قبول فرمائے، اور غزوۃ الہند میں شرکت کی توفیق دے۔ اس سے پہلے اگر موت آ جائے تو ہمارا نام ان سپاہیوں میں شامل رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔